شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، اور کروڑہ درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، اہم خبروں ان پر تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن عباسی۔ آج یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری، اس کے حوالے سے 2 اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر آج ہم گفتگو اور ان پر تجزیہ اور تبصرہ کریں گے، جن میں سر فہرست ہے جو کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 5 فروری کا دن، اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا اعلان اور اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ 2 موضوعات ہیں جن کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم بات کریں گے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون اس وادی کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، اس بستی کا جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ ناظرین، کشمیر جو ہے تو گزشتہ 7 دہائیوں سے جو ہے تو بھارتی ظلم اور تسلط کے اور اس کے جبر کے جو ہے تو اس میں جو ہے چنگڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے تو یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو پورے پاکستان میں اور عالمی سطح پر بھی یہ دن منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یہ دن منایا کیوں جاتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اور 5 فروری کا دن ہی کیوں چنا گیا، اگر اس کی پس منظر میں اگر جایا جائے، 21 جون 1990 ایک ایسا تاریخ ساز دن ہے اور ایک کشمیریوں پر ایسا بھاری دن ہے، اور جو تو ایسا خونی دن جس دن 21 کشمیری جوان جو ہے تو 51 کشمیری جو ہے تو شہید کیے گئے۔ اس دن جو تو اپنی حق خود ارادت کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے، وہ نوجوان، وہ کشمیری، وہ ہمارے بھائی جو ہے تو اپنے حق خود ارادت کے لیے کشمیر میں جو ہے تو انڈیا کے تسلط سے جان چھڑوانے کے لیے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے۔ وہاں پر کشمیر کی جو افواج ہے اور جو انڈیا کی جو افواج ہے وہاں پر اپنی ظلم و بربریت کا ایک اور جو ہے تو انہوں نے شاخسانہ وہاں پر پیش کیا، اور 51 جو ہے تو کشمیریوں کو وہاں پر شہادت جو ہے تو وہاں پر نصیب ہوئی۔ اس سارے سینیریو میں جو ہے تو اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر جناب قاضی حسین احمد صاحب، انہوں نے جو ہے تو کشمیر کے لیے آواز بلند کی، اور اس کے لیے مخصوص دن جو ہے تو اس کو مختص کرنے کے لیے جو تو پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کی۔ اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو برسر اقتدار تھی، مرکز میں ان کی حکومت تھی، اور پنجاب میں میاں محمد نواز شریف کی جو ہے تو حکومت تھی، لیکن متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا، اور پہلی مرتبہ 5 فروری 1991 کو جو ہے تو اس دن کو اور جو ہے تو یوم یکجہتی کشمیر کو منایا گیا، اور کشمیر سے اظہار یکجہتی، ان کی حق خود ارادیت کو، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی جو ہے تو ہمت کو داد دینے کے لیے جو تو یہ دن منایا گیا، اور اس کے علاوہ عالمی سطح پر کشمیر کی آواز، کشمیریوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے بھی یہ دن منایا جاتا ہے۔ اگر اس دن کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان آج جو ہے تو کوٹلی آزاد کشمیر میں جلسے عام سے خطاب بھی کریں گے۔ کشمیریوں کے جو ہے تو ایک خصوصی دن کے موقع پر یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہمارے کشمیریوں سے اور کشمیری بہن بھائیوں سے جو ہے تو وہاں پر ان کی جو تو ہمت افزائی بھی کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ جہاز گراؤنڈ میں جو ہے تو وہ جلسہ منعقد ہوگا جو ہے تو جہاں پر عمران خان جہاں تو وہاں پر کشمیریوں سے خطاب بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم بھی اگر بات کی جائے تو وہ بھی مظفر آباد میں ایک طاقت کا مظاہرہ کرے گی اور کشمیریوں سے یکجہتی کا مظاہرہ بھی کرے گی۔ یونیورسٹی گراؤنڈ میں جو تو پی ڈی ایم کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ اگر اس سارے سینیریو کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کے علاوہ آرمی چیف نے بھی اس خصوصی موقع پر جو ہے تو اپنا بیان دیا۔ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کشمیریوں کے حوصلے اور ہمت کو سراہا ہے، ان کے عزم و استقلال کی جو ہے تو داد دی ہے، اور ان کی بالکل جو ہے تو ہر سطح پر ان کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان عارف الوی نے بھی اپنے پیغام میں کشمیریوں کو ان کی جو ہے تو ان کے جو ظلم و جبر جو ہے تو تسلط ہے، ظلم اور جبر کا جو تسلط ہے اس کے خلاف جو ہے تو آواز اٹھائی ہے، اور بالکل کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ جو تو مختلف سیاسی اور مذہبی اور دیگر ایسے رہنماؤں کی جانب سے جو تو اس خاص دن کے موقع پر کشمیری بھائیوں سے اور کشمیری بہنوں سے اظہار یکجہتی مسلسل طور پر کیا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، چھوٹی بڑی کانفرنس کی گئی، سرکاری سطح پر اور نیم سرکاری سطح پر بھی جو ہے تو لوکلی سطح پر بھی ایسی پارٹیز کا اور ایسی کانفرنسز کا اور ایسی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا جس میں کشمیر سے اور کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ جو بھارتی ظلم جبر جو ہے تو جو تسلط ہے ان کے اوپر قائم ہے، اس کے خلاف جو ہے تو عالمی سطح پر بھی آواز اٹھائی گئی۔ مقصد اس دن کا ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر جو ہے تو ایک آواز بلند کی جائے کشمیریوں کے حق میں، اور بالخصوص انڈیا کے خلاف، انڈیا کے ظلم اور جبر کے خلاف جو کشمیر میں کشمیری بہن بھائیوں پر ہوا جا رہا ہے۔ سارے سنہری میں جو ہے تو جو ہماری کشمیری بہن بھائی ہے ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا جاتا ہے، ان کے خلاف جو ظلم اور جبر کے خلاف جو ان کی استقامت ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، اور ان کو بالکل اپنی جو ہے تو
اپنی سپورٹ کا احساس بھی دلایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے تو یہ دو کیونکہ وزیراعظم عمران خان بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تو پی ڈی ایم کی قیادت مریم نواز جو وہاں پر گئی ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہاں پر موجود ہے اور جلسہ عام سے خطاب کرے گی۔ اگر اس سارے سینیریو میں اگر بات کریں تو کشمیر کا جو تو مسئلہ گزشتہ 7 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح طول کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں 18 کے قریب جو ہے تو قراردادیں موجود تو ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد بالکل نہ ہونے کے مقابل ہے۔ اگر عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو جو عالمی طاقتیں ہیں اور جو عالمی قوتیں ہیں وہ بالکل اس جو موضوع پر اور موقع پر جو ہے تو بالکل خاموش جو ہے تو تماشائی کی حیثیت سے دکھائی دے رہی ہیں۔ کشمیر میں بالکل آبادی کے تناسب کو بھی چھیڑا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو 550 دن ہو گئے ہیں کشمیر میں کرفیو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ گزشتہ سال اگست 2019 کے اگست کی بات کریں تو اس سے لے کر ابھی تک جو ہے تو کشمیریوں پر کس طرح آرٹیکل 370 اور 365 کے تحت جو ہے تو کس طرح وہاں پر ان کی آئینی حیثیت کو بھی ختم کر دیا گیا اور ان پر جو ہے تو کس طرح ظلم اور تشدد اور بربریت کی جو ہے تو مثالیں وہاں پر قائم کی جا رہی ہیں۔ کس طرح وہاں پر آئے روز خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو نشوں پر لگایا جا رہا ہے، ان کو جو تو غلط ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے تو مرغوب کیا جا رہا ہے، اور کس طرح جو ہے تو وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے مسلم آبادی کی۔ اور اگر ڈومیسائل کی بات کی جائے تو 18 لاکھ سے زائد جو ہے تو مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے تو غیر جو کشمیری آبادی ہے ان کو ڈومیسائل کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر جو کشمیر کی ٹیریٹری ہے اس کو بھی خریدا جا سکتا ہے جو تو مودی حکومت میں۔ جو اس سے پہلے جو فوجی تھے، جو فوجی جو افراد تھے یا فوجی افسران تھے، وہ اس سے پہلے ان کو ایک خاص جو ہے تو پرمٹ یا ایک خاص قسم کی اسناد کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پر زمین خریدنے کے لیے، وہ بھی جو ہے تو مؤخر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ملکی اور غیر ملکی جو ہے تو انڈیا میں کشمیر میں جو ہے تو وہاں پر انڈین ملکی اور غیر ملکی بھی وہاں پر کس طرح جو ایک نسل کشی کے تحت جو ہے تو وہاں پر اور ان کی زمینوں پر قبضے کر کے وہاں پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں سستے داموں اور بالکل جبرن جو ہے تو وہاں پر کشمیریوں کو محدود کیا جا رہا ہے۔ کالونیز کی سی صورتحال وہاں پر کریٹ کی جا رہی ہے، جیسے اسرائیل نے غزہ کے لیے فلسطینیوں کے لیے جو ہے تو جیسے کالونیز بنائی ہیں ان کو وہاں تک محدود رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح کشمیر میں بھی جو ہے تو مسلمانوں کے لیے یہی سچویشن ہے۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو کشمیریوں کے ساتھ ہر سال ہی ہم یوم یکجہتی کشمیر کا دن تو مناتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہے تو اس کا کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس کا مظاہرہ جو ہے تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ حالانکہ پاکستان ہر سطح پر ہر فورم پر کشمیر کی آواز تو اٹھاتا ہے، لیکن جب برسر اقتداران اور جو اقتداران کی قوتیں ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، عالمی قوتیں ہیں، ان کی طرف سے اگر کان، آنکھیں اور زبان بند کر دی جائے تو لگتا نہیں ہے کہ ہمارا کچھ کہنا، ہمارا کچھ کرنا ان پر کچھ اثر کرے گا۔ ہمارے کچھ احتجاج، ہمارے کچھ کانفرنس، ہمارے کچھ ریلیاں ان پر جو ہے تو کسی قسم کا اثر کریں گی۔ ہم محض چند لمحوں کے لیے اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی تو کر لیں گے، لیکن وہ جہاں پر وہ سوٹی وہ کھاتے ہیں، ڈنڈا وہ کھاتے ہیں، پیلٹ گنز کا نشانہ وہ بنتے ہیں، عصمت دری کا نشانہ وہ بہنیں بنتی ہیں، شاید وہ دکھ اور وہ احساس ہمیں اس طرح سے محسوس نہ ہو جیسے وہ کشمیری بہن بھائی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر اس کو انسانی جو ہے تو اگر جو ہے تو انسانی اس کی خلاف ورزیوں کا بھی اگر معاملے کے طور پر بھی دیکھا جائے تو کشمیر میں آئے روز جو ہے تو ایسی تشدد کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نوجوانوں کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارچر سیلز کی بھرمار ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ جو ہے تو خواتین کے ساتھ عصمت دری اور اجتماعی زیادتی کے کیسز میں جو ہے تو دن بدن وہاں پر اضافے اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سارے سینیریو میں جو ہے تو عالمی طاقتیں بالکل خاموش تماشائی کا منظر تو پیش کر رہی ہیں، لیکن جہاں پر یو این کی اگر بات کی جائے، یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ، وہ بھی سارے معاملے پر بالکل خاموش ہے۔ ہم نے دیکھا کہ برٹش پارلیمنٹ میں اور اس کے علاوہ جو برٹش ارکان اسمبلی ہیں وہ اس سارے معاملے میں آواز تو اٹھا رہے ہیں، لیکن جس تنظیم نے اور جس بین الاقوامی جو ہے تو سربراہ نے جو ہے تو اقوام متحدہ کی اگر بات کی جائے، جس نے سارا معاملہ اپنی قراردادوں کے تحت حل کرنا تھا، حق خود ارادیت کا حق دینا تھا کشمیریوں کو، وہ اس سارے معاملے میں جو ہے تو محض خاموش تماشائی اور بیان دینے کی حد تک جو ہے تو رہ چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھا کہ گزشتہ چند دن قبل جو ہے تو یو این کی طرف سے جو ہے تو کشمیر کے لیے خصوصی پیغام بھی جاری کیا گیا، لیکن اگر بات صرف پیغام کی حد تک ہی کی جائے تو صرف بیان بازی کی حد تک ہی ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ خیر کیونکہ موضوع خاصا طویل ہے، 5 فروری کے حوالے سے ہم نے خصوصی ٹرانسمیشن بھی کی ہے، اس حوالے سے وہ بھی جو ہے تو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ پی ڈی ایم نے 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر لیا ہے اور اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔
تجویز یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ لانگ مارچ کو دھرنے میں جو ہے تو تبدیل کر دیا جائے. اس کے لیے 15 مارچ کو تمام جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اس کو اسلام آباد میں جمع ہونے کی کہا گیا ہے. لاہور میں ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس ہوا جس میں 26 مارچ کو جو ہے تو لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت سینٹ الیکشن اور سینٹ انتخابات لڑنے کا بھی وہاں پر ایک متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر جو ہے تو تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپنے اپنے امیدواران اتاریں اور حکومت کو بالکل بھرپور جو ہے تو وہاں پر ٹف ٹائم دیا جائے. اس کے علاوہ اگر لانگ مارچ کی بات کی جائے تو مہنگائی لانگ مارچ کا نام دیا جائے. اس لانگ مارچ کو جو حکومت کے خلاف جو کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی دن بدن عروج پر ہے تو پی ڈی ایم یہ کارڈ استعمال کر سکتی ہے حکومت کے خلاف اور اس کو بالکل مہنگائی لانگ مارچ کے طور پر استعمال کر سکتی ہے اور ممکنات ہیں کہ عوام بھی ان کو شاید اس لانگ مارچ کو سراہے یا اس دھرنے میں شرکت کرے. خیر ناظرین یہ تو آنے والے دن ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد ہی کہ کیا جو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اور پی ڈی ایم کے جو ارکان ہیں اور اس میں جو موجود جماعتیں ہیں ان کے جو ممبران ہیں وہ استعفے دیں گے سینٹ انتخابات سے. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں کہ کس طرح جو ہے تو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور اسپیکر کے خلاف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی بات گش بھی جو ہے تو ہم نے سنی. اس سلسلے میں بھی آنے والے دن جو ہے تو بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں اور پی ڈی ایم کے لانگ مارچ 26 مارچ کو ہونے والے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بہتر ہم جان سکتے ہیں. تجزیہ آنے والے دنوں کے حساب سے ہوتا رہے گا. پیشگی جو ہے تو کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جس میں عوام میں اور بالخصوص ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں جو ہے تو ایسا کوئی ابہام موجود رہے. ناظرین اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ ستم شاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر کی آزادی کے لیے ہر سطح پر جو ہے تو آواز بھی اٹھائی جائے گی. ہر فورم پر جو ہے تو ان سے اظہار یکجہتی بھی کی جائے گی. لیکن کشمیر کا مسئلہ صرف شمشیر سے حل ہے. ہماری جو ہے تو اقتداران میں اور ہماری مسلح افواج جو ہے تو ان کو خاص رول نبھانا ہوگا. ہم جو ہے تو ہمیں مذہب کو بھی اس کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی وہاں پر دیکھنا ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے تو ہم نے مذہب کو سب سے مقدم اور سب سے پہلے رکھنا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے تو ہم نے قرآن اور جو ہے تو حدیث اس سارے سلسلے میں ہم نے ہمارے سامنے اور ہمارے واضح ہیں کہ ہم نے کس طرح ہندوستان کے اوپر انشاءاللہ یلغار کرنی ہے. خیر اپنے جو ہے تو پروگرام کو اختتام کی جانب بڑھاتے ہیں. اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.